اللہ اکبر۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ صدق الله مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ سبھی حضرات سرکار کی بارگاہ میں اور آپ کی آل کی بارگاہ میں ہدیہ گوشی پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ حضرات گرامی، میری خوش قسمتی ہے اور آستانہ عالیہ بنگالی شریف کے وارثان کی نظر کرم ہے کہ مجھے اس قابل سمجھتے ہیں کہ جب بھی کبھی پاکستان میں آنا ہوتا ہے اور آپ کو پتہ چلے تو آپ ضرور حکم فرماتے ہیں، اور میری سعادت ہے کہ مجھے یہاں حاضری کا موقع میسر آتا ہے۔ غالباً آج اس سے پہلے بھی متعدد بار حاضری کا موقع میسر آیا۔ مجھ سے پہلے آبروئے اہل بیت اور محافظ عزت و احترام اہل بیت حضرت علامہ سید السادات حضرت قبلہ پیر سید عظمت حسین شاہ صاحب گیلانی مدہ ذل العالی، اللہ تعالیٰ آپ کو عمر خضر عطا فرمائے اور مزید رہتی دنیا تک امت کو آپ کے فیضان سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ہم بھی بلا مبالغہ عرض کرتا ہوں کہ میں اگر سب سے زیادہ کسی سے متاثر ہوں، کسی سے فیض یافتہ ہوں، تو وہ قبلہ سید عظمت حسین شاہ صاحب گیلانی کی ذات ستودہ صفات ہے۔ میرے بارے میں جو کچھ انہوں نے فرمایا یہ ان کا حسن نظر ہے، ورنہ من آنم کے من دانم، میں جانتا ہوں کہ میں کیا ہوں۔ میں نے یہ آج کی محفل کا عنوان پڑھا کہ درس قرآن، تو یہاں آتے ہوئے پہنچنے کے بعد میں نے خیال کیا کہ کیوں نہ آج آیت تطہیر کا درس دیا جائے اور ان کے مفاہیم اور مضامین کو بیان کیا جائے اور اہل علم کی آراء کو ظاہر کیا جائے کہ جنہوں نے اپنے فیوز و برکات سے ہمیں نوازا اور اپنی تقریر و تحریر سے ہمارے علم میں اضافہ کیا۔ ایک بات ذہن میں رکھیں، میرے پاس رومال ہے کہ حضور تشریف لائے، کلام پاک کو عربی زبان کے اندر نازل کیا گیا جو سرکار کی زبان تھی، اور حضور کے تشریف لانے سے پہلے عربی لغت، وہ جو الفاظ عربی زبان میں استعمال ہوتے ہیں ان کے معانی کیا ہیں، ان کا مطلب کیا ہے، یہ عربی لغت سے بعض آشکارا ہے۔ حضور نے آ کر عربی لغت کے انداز بدل دیے اور ایک ہمیں اسلامی لغت عطا فرمائی، یعنی وہ الفاظ جو اب تک ان معانی سے آشنا نہیں تھے، سرکار نے ان معانی سے ہمیں آشنا کیا، یا یوں سمجھیے کہ سرکار نے عربی زبان کا رخ بدل کر رکھ دیا۔ زیادہ تفصیل کا وقت نہیں ہے،
سرکار تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ نے جن ارکان سے ہمیں مکلف کیا، حکم فرمایا کہ دن میں 5 بار تم پر نماز فرض ہے، پابندی وقت اور شرائط کے مطابق پابندی کے ساتھ اس کو ادا کرو، اور اللہ کی عبادات میں راس العبادات سب سے جو بڑی عبادت ہے وہ نماز ہے۔ پھر حضور نے رمضان کے روزے فرض فرمائے، زکوٰۃ ہم پر فرض فرمائی، حج کا حکم دیا۔ حضور کے تشریف لانے سے پہلے لفظ صلاۃ عربی گرامر کے اندر، عربی لغت کے اندر موجود تھا، اور مختلف ان کے معنی تھے، مجھے اس طرف جانے کی ضرورت نہیں۔ سرکار نے عربی زبان میں ان معانی کو باقی رکھتے ہوئے ایک نیا معنی عطا فرمایا کہ جس سے عربی لوگ ناآشنا تھے۔ حضور کے تشریف لانے سے پہلے صلاۃ کے کئی معنی ہیں۔ صلاۃ کے معنی دعا کے بھی ہیں، صلاۃ کے معنی تحریک الصلوین کے بھی ہیں، اور صلاۃ کے اور بھی لغت کے اندر معنی عربی کے اندر موجود ہیں۔ سرکار نے آ کر ہمیں یہ بتایا کہ صلاۃ کا ایک معنی یہ ہے کہ وقت کی پابندی کے ساتھ، ارکان اور شرائط کی پابندی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر ان ارکان کو ادا کرنے کا نام صلاۃ ہے۔ اب جب لفظ صلاۃ استعمال ہوگا اور کوئی دوسرا قرینہ نہ ہو تو اس سے مراد نماز ہی ہوگی۔ یہ حضور نے آ کر صلاۃ کا ایک نیا معنی ہمیں بتایا۔ علی ھذا القیاس صوم کا لفظ ہے روزہ۔ حضور کے تشریف لانے سے پہلے بھی صوم کا لفظ عربی زبان کے اندر استعمال ہوتا تھا کئی معنوں کے اندر۔ حضور نے تشریف لا کر صوم کو ایک نیا معنی دیا۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کا حکم مانتے ہوئے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے سے، خواہشات نفسانیت سے باز رہنے کا نام صوم ہے۔ یہ پہلے لوگ اس معنی سے ناآشنا تھے، تو یوں یہی نہیں بے شمار ایسی چیزیں جو حضور نے تشریف لا کر عربی زبان کی لغت کو تبدیل کر دیا، اس کے معنی کو تبدیل کر دیا۔ ایک معنی وہ ہوتے ہیں جو عرب کے اندر استعمال ہوتے ہیں، سمجھ گئے؟ انہی میں ایک لفظ ہے اہل البیت۔ یہ قرآن سے پہلے بھی لفظ عربی زبان کے اندر مستعمل تھا، اور اس کا ایک معنی تھا۔ اس کا معنی ہم چینج نہیں کر سکتے، ہم وہ معنی بتا سکتے ہیں، تبدیل نہیں کر سکتے۔ اگر قرآن کے اندر اہل بیت کا لفظ نہ آتا تو پھر بھی عربی زبان کے اندر لفظ اہل بیت موجود تھا، اور اس کے معنی بھی متعین تھے۔ پنجابی میں اگر اہل بیت کا معنی کریں تو پنجابی میں جس کو ہم ٹبر کہتے ہیں یا ٹابری کہتے ہیں یا خاندان کہتے ہیں، یہ ٹھیٹھ پنجابی کے اندر اہل بیت کا معنی ہے۔ جب ٹبر کا لفظ استعمال کیا جائے تو اس سے کون کون مراد ہوتے ہیں؟ اس گھر کی مستورات جو بیوی کی حیثیت سے اس گھر میں آئی ہیں وہ بھی اہل بیت ہیں، جو اس گھر میں بچے پیدا ہوئے وہ بھی اہل بیت ہیں، جو اس خاندان کے لوگ ہیں وہ بھی اہل بیت ہیں، جو اس گھر کے نوکر چاکر ہیں وہ بھی اہل بیت ہیں، سمجھ گئے نا؟ اور اسی بات کو شیخ محقق علی الاطلاق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اہل بیت کی اقسام بیان کی۔ فرماتے ہیں کہ اہل بیت کی 4 قسمیں۔ اہل بیت ولادت، وہ جو سرکار کے گھر میں، جو اس گھر میں پیدا ہوئے۔ اہل بیت نسب، جن کا تعلق اس خاندان کے ساتھ ہے۔ اہل بیت سکنا، یعنی وہ مستورات جو قبالہ زوجیت میں آ کر اس گھر کے اندر قیام پذیر ہیں۔
اور اہل بیت خدمت وہ نوکر چاکر جو اس گھر کے اندر کام کرتے ہیں، خدام ہیں، خدمت گزار ہیں۔ اور اسی بات کو علامہ قرائی رحمۃ اللہ علیہ نے حاشیہ بیضاوی کے اوپر اسی آیت کے تحت اہل بیت کا ترجمہ کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اہل بیت کی 4 اقسام ہیں: اہل بیت ولادت، اہل بیت نسب، اہل بیت سبب اور اہل بیت خدمت۔ ایک وہ ہیں جو اس گھر میں پیدا ہوئے، اس میں بندے کا اختیار نہیں ہے۔ ایک ہے اہل بیت نسب، اس میں بھی بندے کا اختیار نہیں ہے۔ ہمارے حضرت قبلہ سید جابر علی شاہ صاحب مدظر العالی اب اس گھر میں پیدا ہوئے، یہ ان کا اختیار نہیں ہے۔ اب ان کے بھائی ہیں، ان کے بھتیجے ہیں، ان کے چچا ہیں، وہ ان کی مرضی سے نہیں ہے۔ لیکن اگر شادی کر کے کسی کو گھر لائیں گے تو وہ ان کی مرضی سے، جو ان کی مرضی سے آتا ہے وہ ان کی مرضی سے جا بھی سکتا ہے۔ جو ان کی مرضی سے نہیں آیا وہ جا بھی نہیں سکتا۔ خدام ان کی مرضی سے آئے، جب تک چاہیں خدمت کے لیے قبول کریں، جب چاہیں نکال دیں۔ اور اسی بات کو بات میں آگے عرض کرتا ہوں، اسی بات کو حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ سے یہ پوچھا گیا کہ آپ یہ بتائیں کیا حضور کی ازواج مطہرات بھی اہل بیت ہیں؟ آپ نے فرمایا بے شک اہل بیت ہیں، لیکن اصل میں اہل بیت وہ ہیں کہ جن پر صدقہ حرام ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں جو گھر میں بیوی آتی ہے، نکاح سے پہلے اس کا تعلق کسی اور اہل بیت سے ہوتا ہے، جب طلاق ہو جائے تو پھر اس کا تعلق کسی اور اہل بیت سے ہوتا ہے، اس اہل بیت سے تعلق منقطع ہو جاتا ہے۔ حضور نے متعدد شادیاں فرمائیں، 11 وہ ہیں کہ جن کے ساتھ حضور نے زندگی گزاری، شادیاں آپ نے متعدد فرمائیں اور طلاق بھی دی۔ جس محترمہ سے حضور نے نکاح کیا وہ اہل بیت میں شامل ہو گئی، جب حضور نے طلاق دی تو نکل گئی۔ اور یہاں اس پر علماء نے اجماع لکھا ہے کہ حضور کی اہل بیت ولادت، اہل بیت نسب پر زکوٰۃ حرام ہے، اہل بیت سبب اور اہل بیت خدمت پر زکوٰۃ حلال ہے۔ جو ان کے ازواج مطہرات ہیں ان کے لیے بھی صدقات واجبہ حلال ہے، جو خدام ہیں ان کے لیے بھی حلال ہے۔ بات سمجھ گئے؟ اب سوال یہ ہے، عربی زبان کے اندر جو لفظ اہل بیت استعمال ہوتا ہے اس سے نہ بیوی کو نکالا جا سکتا ہے، نہ اولاد کو نکالا جا سکتا ہے، نہ خاندان کو نکالا جا سکتا ہے، نہ خدام کو نکالا جا سکتا ہے۔ وہ قرآن میں نہ بھی ہوتا تو بھی یہ افراد اہل بیت ہیں۔ مجھے یہ عرض کرنا ہے، جو آیا مبارکہ میں نے تلاوت کیا، آیا تطہیر، یہاں جو لفظ اہل بیت استعمال ہوا اس کا مفہوم کیا ہے؟ کیا یہ چاروں اس میں شامل ہیں؟ عربی زبان میں جن کو اہل بیت کہتے ہیں وہ صرف اس آیت کی بات ہے۔ اس آیت تطہیر میں کیا وہ سب ان پر یہ نام صادق ہے یا نہیں؟ سمجھ گئے؟ اکثر بیشتر لوگ یہ بکواس کرتے ہیں، غلط کہتے ہیں کہ جو حضرات اہل بیت اطہار کا ذکر کرتا ہے پنجتن پاک، کہتے ہیں جی یہ ازواج مطہرات کو اہل بیت نہیں سمجھتے۔ بھائی ہم کیسے نکال سکتے ہیں جی؟ نہ لغتاً نکال سکتے ہیں، نہ شرعاً نکال سکتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ پہلی یہ بات وضاحت کر دوں کہ بحمد تعالی عربی زبان کے اندر بھی اہل بیت کے اندر ازواج بھی شامل ہیں، خاندان بھی شامل ہے،
اولاد بھی شامل ہے اور خدام بھی شامل ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ جو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، یا اہل البیت کا اطلاق کس پر ہے؟ ظاہر بات ہے کہ میں سند کی حیثیت تو رکھتا نہیں، مجھے یہ حق نہیں ہے کہ میں قرآن کی اپنی مرضی سے تفسیر کروں۔ حضور کا ارشاد گرامی ہے، حضور فرماتے ہیں من فسر القرآن برائیہ فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے اپنی رائے سے قرآن کی تفسیر کی وہ اپنا ٹھکانہ اسی دنیا میں سمجھ لے کہ وہ جہنم میں جائے گا۔ ایک اور بات میں حضور فرماتے ہیں من قال فی القرآن برائیہ، جس نے قرآن کی تفسیر میں اپنی بات کو دخل دیا، اپنا قول کیا، اس کو بھی اپنا ٹھکانہ جہنم بنانا چاہیے۔ اور یہ دونوں حدیثیں متواتر ہیں، یہ نہیں کہ کوئی آدمی ان کو ضعیف کہہ دے۔ تو بات ہم وہ کریں گے کہ جو صحابہ کرام کی رائے ہے، جن کے حق میں آیت نازل ہوئی جو ان کی رائے ہے، جن کے گھر میں نازل ہوئی وہ کیا کہتے ہیں، صحابہ کرام جنہوں نے سرکار سے سنا وہ کیا کہتے ہیں، اور اس کے بعد پھر مفسرین کرام ان صحابہ کرام کی رائے کی روشنی میں ان کا نظریہ کیا ہے۔ بات سمجھ گئے؟ پہلے اس کا ترجمہ کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما یرید اللہ، یہ انما یہ کلام حصر کے لیے ہے، کسی چیز کو محصور کرنا ہو، مقصور کرنا ہو، پابند کرنا ہو تو لفظ انما استعمال ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو آگے میں عظمت بیان کر رہا ہوں، جن کی عظمت بیان کر رہا ہوں ان کے عمل کو دخل نہیں ہے، ان کی چاہت کو دخل نہیں ہے، ان کے کردار کو دخل نہیں ہے، ان کی لیاقت کو دخل نہیں ہے، یہ ہمارا فیصلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میں چاہتا ہوں، انما یریدو، ہاں جی، ورنہ مانا ہے کہ میں چاہتا ہوں، یہ میری مرضی ہے، میری رضا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، اللہ کے ارادے کو کوئی معنی ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فعال لما یرید، یہ میری آپ کی بات نہیں، حضور مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم وعلیہ السلام، آپ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی نے اللہ کو پہچانا زمین و آسمان کی وسعتوں کو دیکھ کر، کسی نے شمس و قمر کی روشنی کو دیکھ کر، کسی نے نباتات کو دیکھ کر، کسی نے اس کائنات کی بو کلمونی کو دیکھ کر اللہ کو پہچانا ہے۔ میں نے بھی پہچانا، لیکن میرے پہچاننے کا ذریعہ اور ہے، میرے پہچاننے کا ذریعہ اور ہے۔ آپ فرماتے ہیں انا عرفتہ بفسخ العزائم، میں نے اس کو کیسے پہچانا؟ فرماتے ہیں ہم رات کو سونے سے پہلے پروگرام بناتے ہیں، کل ہمیں فلاں بندے سے ملنا ہے، فلاں بندے کے پاس جانا ہے، فلاں فلاں کام کرنا ہے۔ جب صبح ہوتی ہے تو ہم ان میں کوئی کام نہیں کر سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ارادوں پر بھی کسی کا کنٹرول ہے، وہ چاہے تو ہماری چاہت پوری ہوتی ہے، وہ نہ چاہے ہم لاکھ چاہیں ہماری چاہت کی کوئی ویلیو نہیں ہے، ہماری چاہت کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اس طریقے سے پہچانا ہے وہ ذات وہ ہے کہ جس کو ہمارے ارادوں پر بھی کنٹرول ہے، ہماری چاہت پر بھی کنٹرول ہے، وہ چاہے تو ہماری چاہت پوری ہوتی ہے، اس کا ارادہ ہو تو ہمارا ارادہ پائے تکمیل تک پہنچ سکتا ہے، وہ نہ چاہے تو ہمارے چاہنے کی کوئی ویلیو نہیں۔ وہ خود فرماتا ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ، وہ تمہاری چاہت کیا ہے؟
تمہاری چاہت سے ہوتا کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں نا، اے کہ بسا آرزو خاک شدہ، بڑے بڑے بادشاہ بڑی بڑی چاہتے رکھتے ہیں لیکن چاہت ان کی بھی پوری نہیں ہوتی۔ فرمایا تمہاری چاہت کی ویلیو کیا ہے؟ تو مولا کائنات فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو پہچانا کہ اس کا ہمارے ارادوں پر کنٹرول ہے۔ تو رب تعالیٰ فرماتا ہے یہ میری چاہت ہے، یہ میں چاہتا ہوں، اور جب میں چاہتا ہوں تو کسی کی لیاقت کو نہیں دیکھتا، کسی کی قابلیت کو نہیں دیکھتا۔ جب میں چاہتا ہوں تو ساری لیاقتیں خود بخود آ جاتی ہیں، سارے کمالات خود بخود آ جاتے ہیں۔ جس کو میں چاہتا ہوں پھر ہر نقص وہاں سے دور کر دیتا ہوں، جس کو میں چاہتا ہوں پھر کسی طرح کی ناپسندیدگی ناپاکی ان کے قریب نہیں آنے دیتا۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ خدا چاہتا ہے، یہ خدا چاہتا ہے۔ مولوی لاکھ نہ چاہے، تیرے نہ چاہنے کی ویلیو کیا ہے؟ جب میرا خدا چاہتا ہے تو ہوگا وہ جو میرا خدا چاہتا ہے، تیرے چاہنے کی ویلیو کیا ہے؟ تو پہلی بات اللہ نے فرمائی کہ یہ سوچ لو۔ یہاں ایک اور بات بتا دوں، آدمی مومن کیسے ہوتا ہے؟ جب ایمان لائے۔ نمازی کب ہوتا ہے؟ جب نماز پڑھے۔ روزے دار کب ہوتا ہے؟ جب روزہ رکھے۔ یعنی جب جو عمل کرتا ہے نا اس کے مراتب میں اضافہ ہوتا ہے۔ اب جن کا سرکار ذکر کر رہا ہے، جو سرکار کی اولاد ہیں، کیا وہ نماز پڑھنے کی وجہ سے حضور کی اولاد ہیں؟ کیا وہ روزے رکھنے کی وجہ سے ہے؟ فرمایا کہ جب حضور کی اولاد ہونے میں عمل کو دخل نہیں ہے تو تمہیں پہچاننے میں بھی عمل کو درخور اطلاع نہیں سمجھنا چاہیے۔ یہی بات نہیں، صحابی نماز پڑھنے سے بنتا ہے، روزہ رکھنے سے بنتا ہے، یہ اعمال کرنے سے بنتا ہے۔ تو جب صحابی عمل سے صحابی بنتا نہیں تو عدم علم کی بنیاد پر ان کو صحابیت سے نہیں نکال سکتے، ارتداد سے نکال سکتے ہیں۔ اور یہاں ایک بات اور بھی عرض کر دوں، نسب دائمی طور پر منقطع نہیں ہوتا، باقی سارے درجات ایمان منقطع ہو جاتا ہے، صحابیت حرل ہو جاتی ہے، سارے منصب منقطع ہو جاتے ہیں۔ نسب وہ ہے جو اگر منقطع ہو جائے تو پھر جڑ جاتا ہے، صحابیت منقطع ہو جائے تو دوبارہ جڑتی نہیں ہے۔ صحابی خاکم بدہن جو حالات و واقعات گزرے ان کا ذکر کرنا کوئی بے ادبی کی بات نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ کوئی صحابی مرتد ہو جائے تو صحابیت ختم ہوگی۔ حضور کی زندگی میں موقع ملے دوبارہ کلمہ پڑھے تو ان کے صحابیت حضور کی صحبت سے بنتا ہے نا، تو دوبارہ صحبت نصیب ہوئی، پہلا درجہ گیا، دوبارہ پھر حاصل ہو گیا۔ اگر حضور کا وصال ہو جائے دوبارہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت کی توفیق عطا فرمائے، ایمان پڑھے، ایمان لے آئے تو صحابیت نہیں لوٹ کر آ سکتی، اب وہ تابعی ہوگا، وہ صحابی نہیں ہو سکتا۔ سمجھ گئے نا؟ نسب کی بات یہ ہے کہ بیٹا مرتد ہو جائے تو نسب منقطع ہو جاتا ہے، دوبارہ ایمان لائے تو نسب جڑ جاتا ہے۔ صحابیت انقطاع کے بعد صحابیت جڑتی نہیں ہے، نسب انقطاع کے بعد بھی،
اور یہ مسئلہ سمجھانے کے لیے عرض کیا آپ کو، ورنہ مولانا احمد رضا خان صاحب فاضل بریلوی قدس سر العزیز، آپ نے فتاوی رضویہ کے اندر، وہ ایک تو نیا فتاوی نئی جلدیں ملتے ہیں جی، میں پرانی جلد کی بات کرتا ہوں، 12 جلدیں جو پہلے چھپا، 11ویں جلد میں آپ نے حضرت سیدہ کائنات خاتون جنت سلام اللہ علیہ کا ذکر کرتے ہوئے آپ یہ فرماتے ہیں کہ سید پر کفر طاری نہیں ہو سکتا، جس کا نسب عند اللہ خاتون جنت سے ثابت ہے وہ کافر نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور سے وعدہ کیا ہے، اے محبوب تیری بیٹی اور اس کی اولاد کو آگ سے دور رکھوں گا، جہنم کی آگ ان پر حرام ہے، اگر مرتد ہو جائے تو جہنمی ہو جائے گا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ سید جس کا نسب علم الہی میں عند اللہ حضرت خاتون جنت سے ثابت ہے، اس پر کفر طاری نہیں ہو سکتا۔ وہاں تو ارتداد ہو سکتا ہے، یا ارتداد بھی نہیں ہو سکتا، یا تو بقول اعلی حضرت کے، یا ارتداد بھی، جب ارتداد نہیں ہو سکتا نسب یا منقطع ہی نہیں ہوتا، جوڑنے کی بات تو جب ہے نا جب منقطع ہوگا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ میری مرضی ہے، میں چاہتا ہوں۔ تو بتانا یہ ہے کہ صحابی کو اگر ناپنا ہے، اس کی عزت کرنی ہے، تو اس کے کردار کے لباس میں نہیں، اس صحابیت کو مد نظر رکھنا ہے۔ صحابی صحبت سے بنا ہے، کردار سے نہیں بنا۔ سید خون رسول سے بنا ہے، نمازوں سے نہیں بنا۔ وہ زیادہ عبادات کرنے سے نہیں بنا، یہ عمل ہیں، یہ عارضی ہیں، وہ اس جیت سے بنا ہے جو مستقل ہے، جس میں انقطاع نہیں ہے۔ تو رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ میری مرضی ہے، میری رضا ہے، میں چاہتا ہوں۔ اب جو نہیں چاہتا تو پھر اللہ سے لڑائی کرے جناب۔ اب اللہ کیا چاہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما یرید لیذھب عنکم الرجس، اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم سے رجس کو دور رکھے۔ رجس کا اطلاق کفر پر بھی ہوتا ہے، شرک پر بھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انما رجس الاوثان، یہ جو بت نہیں ہے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ بت پرستی کو بھی رجس کہا ہے، کفر بھی رجس ہے۔ رجس کا اطلاق ہر ناپسندیدہ چیز جو بندے کو پسند نہیں ہے، ہر ناپسندیدہ چیز سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب میں نے ارادہ کر لیا تو اب میں تو سب کچھ کر سکتا ہوں، اب یہ تھوڑا کہ یہ قصور دور رکھوں گا، یہ ہوتے رہیں گے، سمجھ گئے؟ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم سے ہر ناپسندیدہ چیز کو دور رکھے۔ کس سے؟ یا اہل البیت، اے گھر والو، ترجمہ نہیں کرتا ابھی، اے گھر والو، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں ایسے پاک رکھوں جیسے پاک رکھنے کا حق ہے۔ یہ طہرا یطہرو باب تفعیل ہے، اور یہ مبالغہ کا معنی دیتا ہے، اور پھر آگے مفعول مطلق تطہیرہ، ٹرپل تطہیر ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں ایسے پاک رکھے جیسا کہ پاک رکھنے کا حق ہے۔ جب کوئی آدمی کمپلیٹ کم ادا کر دینا تو کہتے ہیں یہ اس نے جناب جیسا حق تھا ویسے ہی کر دیا۔ اگر کوئی کمی بیشی رہ جائے تو حق ادا نہیں ہوا نا۔
اب آپ یہ سوچیں گے کہ ہم کلام پاک میں ترجمہ اکثر و بیشتر پڑھتے ہیں اس آیت کا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بات یہی ہے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی ناپسندیدہ چیز کو دور کر دے اور تمہیں ایسے پاک کر دے جیسے پاک کرنے کا حق ہے۔ رجس کو دور اس سے کیا جاتا ہے جہاں پہلے رجس ہو، پاک اس کو کیا جاتا ہے جو پہلے ناپاک ہو۔ جب پہلے سے رجس سے نہیں ہے، اچھا اب یہ اللہ کن کو کہہ رہا وہ آگے بتاتا ہوں۔ ایک تو نبی کی ذات ہے، جب حکم اجماعی ہو بلا استثناء، چار آدمی کے لیے یکساں حکم ہو تب پھر اس کے اندر کمی بیشی نہیں ہوتی۔ اب حسنین کریمین ہیں، وہ دو بچے ہیں، کیا اس وقت کو ایسی بات تھی جس کو اللہ نے دور کیا؟ سرکار ہیں، خاتون جنت حضرت خاتون سلام اللہ علیہ، وہ حضور کے جسم کا ٹکڑا ہے، حضور کا پارٹ ہے، حضور کا حصہ ہے، اور فرماتے ہیں کہ الجزء فی حکم الکل، جو جز ہوتی ہے وہ کل کے حکم میں ہوتی ہے۔ کوئی گدھے کی ٹانگ کاٹ کر لے آئے، آپ سے پوچھے مولوی صاحب بتائیں یہ حلال ہے یا حرام ہے، تو آپ کیسے فیصلہ کریں گے؟ ہم گدھے کو دیکھتے ہیں، اگر وہ حلال ہے تو اس کی ٹانگ بھی حلال ہے، اگر وہ حرام ہے تو جو کل کا حکم ہوتا ہے وہی جز کا حکم ہوتا ہے۔ سمجھ گئے؟ تو میں یہ معنی کیوں کرتا ہوں؟ کلام پاک میں اس کے شاہد موجود ہے۔ کلام پاک میں اللہ تعالیٰ نے دونوں باپ بیٹے کو، حضرت خلیل اللہ اور حضرت ذبیح اللہ، دونوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ میرا گھر تعمیر کریں۔ تعمیر ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا وَطَاهِرًا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ جب تازہ تازہ گھر تعمیر ہوا تھا وہاں کو ناپاکی تھی جو اللہ حکم دے رہا ہے، وہاں کو پلیتی تھی جو اللہ فرما رہا ہے خلیل یہ پلیتی دور کریے، ناپاکی دور کریں۔ کیا معنی ہے؟ ان طاہرہ بیتیہ، اے دونوں، اے میرے خلیل اللہ، اے ذبیح اللہ، آپ دونوں جیسے اس گھر کی بنیاد پاک ہے ہمیشہ سے اس کو پاک رکھنا، کوئی غلاظت گندگی اس کے قریب نہ آنے پائے۔ آپ مسجد کی حفاظت کے لیے کوئی بندہ رکھتے ہیں، صفائی کے لیے، اس کا معنی یہ نہیں کہ پہلے گندگی ہے تو اس لیے رکھتے ہیں، معنی یہ ہوتا ہے کہ تم نے مسجد کو صاف رکھنا ہے۔ سمجھ گئے؟ تو رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ اے گھر والوں تم سے ہر ناپسندیدہ چیز کو دور رکھے اور ایسے پاک رکھے جیسا پاک رکھنے کا حق ہے۔ سمجھ گئے؟ اب دیکھنا یہ ہے اس گھر والوں سے مراد کون ہے؟ نبی حضور نے شادیاں فرمائی، ہر بیوی کو علیحدہ گھر دیا، حجرہ دیا، اور حجرے کی نسبت کس کی طرف ہے؟ سرکار کی طرف ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی، نبی کے گھروں میں مت جاؤ، حتی یؤذن لکم، بغیر اجازت کے نبی کے گھروں میں نہ جاؤ۔ یا گھر بہت سارے بیوت مراد نہیں ہے، یا بیت مراد ہے، یا وہ سارے گھر مراد نہیں، یا ایک گھر مراد ہے۔ ہاں جی، اور یہ علماء کی بولی ہے، وہ سمجھتے ہیں۔ یہ جو ہم کسی چیز کو دوسری طرف مضاف کرتے ہیں نا، اس کے تین اغراض ہوتے ہیں، یا اضافت کا فائدہ تعریف ہوتا ہے، یا تخصیص ہوتا ہے، یا تخفیف ہوتا ہے۔ جب کسی نکرے کو معرفے کی طرف اضافت کریں تو وہ اب نکرہ نہیں رہتا،
وہ اب معرفہ ہو جاتا ہے. جب اللہ کا عبد کیا ہے جی؟ نکرہ ہے نا. جب عبداللہ ہوگا تو پھر نکرہ نہیں رہتا. عبداللہ بن گیا تو پھر نکرہ کیسے ہے؟ پھر تو اللہ تعالیٰ کا قرب کا بندہ ہے جی. آپ کہتے ہیں غلام و زیدن، غلام نکرہ ہے، زید معرفہ ہے. جب آپ نے اس کی صحبت زید کی طرف کی تو اب وہ غلام نکرہ نہیں، اب وہ معرفہ ہے. اب زید کی طرف نسبت ہو گئی جو معرفہ ہے، اس کی نسبت سے وہ بھی معرفہ بن گیا. یا تخصیص مراد ہوتی ہے، خاص کرنا مراد ہوتا ہے. جیسے عربی میں کہتے ہیں غلام الرجل. غلام کیا ہے؟ نکرہ ہے. الرجل کیا ہے؟ معرفہ ہے. لیکن الرجل الف لام ہے. الرجل اب اس کی طرف اضافت کرنے سے وہ معرفہ نہیں بنتا، لیکن تخصیص پیدا ہو جاتی ہے. غلام الرجل مرد کا غلام، تخصیص یہ پیدا ہوگی کہ عورت کا غلام نہیں ہے. ایک طرح کی تخصیص پیدا ہوگی کہ وہ عورت کا غلام نہیں ہے. ایک اس کا معنی ہوتا ہے تخفیف. عام طور پہ عربی کا قاعدہ ہے کہ جس اسم کی شروع میں الف لام ہو، جب مضاف کریں تو الف لام کو اڑانا پڑے گا. اگر اس کے آخر میں تنوین ہو، جب مضاف کریں تو تنوین کو بھی اڑانا پڑے گا. اگر اس کے آگے نون عرابی ہو تو جب اس کی اضافت کریں تو نون عرابی کو بھی. پہلے حروف زیادہ تھے نا، اب کم ہو گئے. کیا ہو گیا؟ ہلکا ہو گیا، تخفیف ہو گئی. سمجھ گئے؟ اب یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اہل البیت. آل مضاف ہے، بیت مضاف الیہ ہے. اس میں تخصیص پیدا کر دی. ہر گھر مراد نہیں ہے، وہ ایک خاص گھر مراد ہے. یہاں سے بیت سے ہر گھر مراد نہیں ہے، وہ ایک خاص گھر مراد ہے. وہ پھر کون سا گھر ہے اپنی بات نہیں کرتا. بخاری کی شرح فتح الباری امام ابن حجر عسقلانی اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں یا بیت سے مراد بیت خدیجہ مراد ہے. یا بیت سے مراد، یا بیت سے مراد بیت خدیجہ مراد ہے، ہر گھر مراد نہیں. فرماتے ہیں کہ سرکار کا بھی تعلق اس گھر سے ہے. آدمی کی شادی ہوتی ہے، شادی ہونے کے بعد کیا کرتا ہے؟ دلہن کو اپنے گھر میں لاتا ہے. سرکار کی شادی ہوئی، آپ خدیجہ کے گھر میں گئے. جنت میں سب سے جو اعلیٰ گھر ہے وہ خدیجۃ الکبریٰ کا ہے، اور جنت میں بھی سرکار خدیجہ کے گھر میں ہوں گے. اس گھر کی عظمت یقیناً سرکار سے ہے. اس گھر کی عظمت یقیناً سرکار سے ہے. خدیجہ کی عظمت یقیناً سرکار سے ہے. لیکن پھر بھی سرکار جس گھر میں رہے وہ خدیجہ کا گھر ہے. فاطمہ کس گھر میں پیدا ہوئی؟ اسی گھر میں. علی نے کس گھر میں تربیت پائی؟ اسی گھر میں. بعض روایت میں آتا ہے کہ مولا کائنات 3 برس کی عمر تھی تو سرکار اپنے پاس لے آئے، اور وہاں سے لے کر مولا کائنات کی شادی تک وہ حضور کے گھر میں رہے. اور مکہ معظمہ کی زندگی میں ساری زندگی خدیجہ کے گھر میں گزری. تو علی کا تعلق بھی اسی کے گھر سے ہے. خاتون جنت اسی گھر میں پیدا ہوئی.
اور حسنین کریمین اس کے بیٹے ہیں جو اس کے گھر میں پیدا ہوئے. تو امام ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں کہ یہاں آل بیت سے مراد خدیجہ کا گھر مراد ہے، اور یہ پانچوں افراد اس گھر میں رہے، یہ اس گھر والے. فرمایا کہ اے خدیجہ کے گھر والوں، اے مصطفیٰ، اے علی، اے فاطمہ، اے حسنین کریمین. اب ہم اپنی بات نہیں کرتے، ہم میری اور آپ کی ماں حضرت سیدہ ام سلمہ سلام اللہ علیہا آپ سے پوچھتے ہیں، آپ بتائیں. آپ فرماتی ہیں یہ آیت میرے گھر میں نازل ہوئی، یہ میرے گھر میں نازل ہوئی. اور کس کے حق میں نازل ہوئی؟ یہ پانچ. میری اور آپ کی ماں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا وہ فرماتی ہیں کہ یہ میرے گھر میں نازل ہوئی. اور کلام پاک کی متعدد آیات ایسی ہیں جو مکرر نازل ہوئی ہیں. مکے میں بھی نازل ہوئی، مدینہ میں بھی نازل ہوئی، 2 بار نازل ہوئی، 3 بار نازل ہوئی. یہ وہ آیت ہے جو حضرت ام سلمہ کے گھر میں بھی نازل ہوئی، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کے گھر میں نازل ہوئی. عائشہ کہتی ہیں یہ میرے گھر میں نازل ہوئی، یہ 5 کے بارے میں نازل ہوئی. حضرت سلمہ فرماتی یہ میرے گھر میں نازل ہوئی 5 کے بارے میں. حضور کے صحابی انس بن مالک وہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت ان 5 کے بارے میں نازل ہوئی. حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ یہ آیت 5 کے حق میں نازل ہوئی. سمجھ گئے؟ اب وہ فرماتے ہیں کہ ان میں نازل ہوئی. حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ انزل فی 5، یہ آیت 5 کے بارے میں نازل ہوئی. 5 بکریاں ہوں تو آپ کہتے ہیں 5 بکریاں، 5 گائے ہوں تو 5 گائے، 5 بندے ہوں تو کیا کہیں گے؟ 5 تن. 5 بندے ہوں، بابا تن کس کو کہتے ہیں؟ ایک پرسن کو کہتے ہیں تن. تو فی 5 کا معنی کیا ہے؟ یہ 5 تن میں نازل ہوئی. وہ 5 تن کون ہے؟ فیا آپ فرماتے ہیں میرے بارے میں، وفی علی جن علی کے بارے میں، وفی فاطمہ تا فاطمہ کے بارے میں، وفی حسن و حسین حسنین کریمین کے حق میں نازل ہوئی. ہم ازواج مطہرات کو اہل بیت سے خارج نہیں کرتے، وہ اہل بیت پہلے بتا چکا ہوں. یہاں سوال آیا ہے تطہیر کا ہے، یہاں سوال آیا ہے تطہیر کا ہے. ایک اور بات عرض کرتے چلوں، امام ماوردی اسلام کے بہت بڑے سکالر ہیں اور پہلے بندے ہیں کہ جنہوں نے احکام سلطانیہ لکھی، جس میں ہمیں شعور دیا ایک خلیفہ مسلمانوں کے سربراہ ہونے کی شرائط کیا ہے، ایک شعور دیا کہ ووٹ دینے کا حق کس کو ہے، اس کے اندر کیا کوالٹی ہونی چاہیے. آپ نے کتاب لکھی احکام السلطانیہ، آپ کی تفسیر ہے کلام پاک کی تفسیر ماوردی، اس آیت کے تحت آپ فرماتے ہیں کہ کثیر محدثین کثیر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ آیت 5 میں نازل ہوئی، اور 4 صحابہ کی رائے ہے کہ یہ 5 میں نازل ہوئی. لکھتے ہیں کہ ایک حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ، حضرت ام سلمہ، انس بن مالک، ابو سعید خدری. اب جن کے گھر میں نازل ہوئی وہ فرماتی ہیں کہ ان کے بارے میں نازل ہوئی. حضور خود فرماتے انزل فی 5 فیا، مجھ میں اور ان میں. حضور خود فرماتے ہیں، صحابہ نے حضور سے وہ فرماتے ہیں کہ ان کے حق میں نازل ہوئی. آگے انہوں نے یہ لکھا کہ اکرمہ کہتے ہیں
کہ یہ آیت ازواج مطہرات کے حق میں نازل ہوئی، اکرمہ یہ کہتے ہیں۔ تیسرے ایک مطلب تابعی ہیں حضرت دہاق، وہ کہتے ہیں کہ یہ آیت دونوں کے حق میں نازل ہوئی۔ اب اس کا تجزیہ کرتے ہیں۔ 5 میں حق میں نازل ہوئی، کس کی رائے ہے؟ جمہور مفسرین کی۔ 4 صحابہ کی، سرکار بھی فرماتے ہیں ہم میں نازل ہوئی۔ اکرمہ کون ہے؟ اور وہ بھی عجیب اتفاق کی ہے، حضرت عباس کا آزاد کردہ غلام ہے اکرمہ، حضرت عبداللہ بن عباس کا شاگرد بھی ہے اور آزاد کردہ غلام بھی ہے۔ اکرمہ کا کرائیٹیریا اگر پڑھنا چاہتے ہیں نا تو آپ کو کتاب مل جائے گی، بڑا کام کیا حضرت شاہ حسین گردیزی مدظل العالی نے، آپ نے کتاب لکھی تفتازانیہ، اس کے اندر جو اکرمہ کے پرخچے اڑائے نا، اور تمہیں پتہ ہے یہ اکرمہ کون ہے؟ تمام اسماء الرجال والے لکھتے ہیں کہ یہ خوارج حروریہ میں سے ہے۔ حرورہ یہ کچھ میل کے فاصلے پر کوفے سے فاصلہ ہے۔ حضور مولا کائنات کے خلاف جو 12,000 خارجی جہاں جمع ہوئے تھے، اس جگہ کا نام کیا ہے؟ حرورہ۔ وہاں جو جمع ہوئے ان کو حروری کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اکرمہ حروری خوارجوں میں سے ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، چونکہ افریقی ہے نا، حبشی ہے، اور افریقہ کے اندر خارجیت کو پھیلانے والا بھی یہی ہے۔ پھر حضرت عبداللہ ابن عمر، بلکہ حضرت عبداللہ ابن عباس کے بیٹے علی بن عبداللہ ابن عباس، اسماء الرجال والے لکھتے ہیں کہ انہوں نے اکرمہ کو علی باب الحوش، ٹوائلٹ کے باہر یا جہاں گندگی پھینکتے نا جی، وہاں دروازے پر اس کو باندھا ہوا تھا اور پٹائی کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا اتنا بڑا محدث ہے جی، اتنا بڑا مفسر، آپ توہین کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ میرے باپ کی طرف جھوٹی روایتیں گھڑتا ہے، جھوٹی روایتیں میرے باپ کی طرف منسوب کرتا ہے۔ ایک اور بات بتاؤں، حضرت عبداللہ ابن عمر کے شاگرد تھے نافع، یہ انہوں نے نافع سے یہ کہتے ہیں کہ وہ کام نہیں کرنا جو اکرمہ کرتا رہا۔ وہ حضرت عبداللہ عباس کی طرف جھوٹی روایتیں کرتا رہا، تو میرا شاگرد ہے کہ تو بھی میرے بعد یہ کام نہ کرنا۔ اس کا مطلب ہے ان کو بھی اس کے کرتوت پتہ تھے۔ اور پھر حضرت عبداللہ بن عباس کی 2 روایتیں، ایک اکرمہ سے، ایک سعید بن جبیر سے۔ ایک روایت میں فرماتے ہیں کہ یہ 5 تن کے حق میں نازل ہوئی، ایک روایت میں فرماتے ہیں کہ یہ ازواج مطہرات کے حق میں نازل ہوئی۔ یہ تو روایت اور لوگ گئی، سمجھ گئے؟ دہاق کہتا ہے کہ یہ دونوں کے حق میں نازل ہوئی۔ یہ نہ قرآن میں موجود ہے، نہ حدیث میں موجود ہے، نہ کسی صحابی کا قول ہے۔ یہ کہنے والا کون ہے؟ ایک تابعی ہے، یہ اس کی اپنی رائے ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ صحیح صادق رائے وہی ہے جو پہلی ہے، نہ دونوں میں نازل ہوئی، نہ صرف ازواج مطہرات میں نازل ہوئی، بلکہ صرف 5 تن پاک کے حق میں نازل ہوئی۔ ایک اور بھی غلط فہمی کا ازالہ کر چلوں، ہمارے ہاں جو مولوی لوگ نہیں ہیں، یہ کئی جدید لوگوں نے بڑی تفسیریں لکھی ہیں جی، اردو میں کئی آ گئی ہیں، ہاں جی، اس میں یہ کہتے ہیں کہ قرآن کا سیاق و سباق یہ بتاتا ہے، یعنی کسی آیت کو سمجھنے کے لیے اس کے سیاق و سباق کو سمجھا جاتا ہے، پیچھے کیا ہے اور آگے کیا ہے۔ یقینی طور پر بات کو سمجھنے کے لیے سیاق و سباق بھی ایک دلیل ہے، لیکن ہر جگہ نہیں۔ میں نے تقریباً اپنے گھر میں تو 100 سے زیادہ نشان لگائے کلام پاک میں، جہاں سیاق و سباق، سیاق اور ہے، سیاق و سباق ایک ہے، بیچ میں جملہ معترضہ ہے۔
بیچ میں کلام اور ہے، تو اس کا مطلب ہر جگہ سیاق و سباق دلیل نہیں ہوتا۔ اب یہاں ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں میں، یہ علماء کرام موجود ہیں، یہ یا نساء نبی سے یہ معاملہ شروع ہوتا ہے، آیت تطہیر کے بعد بھی جتنی ضمیریں وہ جمع مؤنث کی ہیں، اس سے پہلی جتنی آیتیں بعد میں آیتیں، کیا ان میں حضور ہیں؟ یعنی وہ جو پہلی آیتیں ان میں حضور ہیں، بعد والی آیتوں میں حضور ہیں، اس میں ہیں یا نہیں؟ تو پھر سیاق و سباق کدھر گیا؟ یہاں کم میں سرکار موجود ہیں، کرنا کے اندر سرکار موجود نہیں ہے، وہ مؤنث کی ضمائر ہے، وہاں سرکار موجود نہیں ہے۔ پہلا باب اس کو چھوڑیں کہ یہاں اہل بیت کی وجہ سے یہ مذکر کی ضمیر استعمال ہوا، اس طرف جاتا ہی نہیں۔ میں آپ سے سمپل پوچھتا ہوں کہ پہلی آیات میں حضور ہیں یا نہیں؟ بعد کی آیت میں ہیں یا نہیں ہے؟ اس آیت میں حضور ہیں یا نہیں؟ تو پھر سیاق و سباق کدھر گیا؟ اس کا مطلب ہے نہ پچھلی سے نہ اگلی سے تعلق ہے، نہ آگے نہ ان میں حضور ہے نہ ان میں حضور ہے، اس کے اندر سرکار شامل ہیں، تو فرق تو ہو گیا، فرق تو علادہ ہو گیا کہ یہ آیت وہ ہے، اس کا سیاق و سباق سے تعلق نہیں ہے۔ ایک اور بات، اس بات پر غور کریں، اور یہ نہ کہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، یہ جو میں آپ کو تقریر کر رہا ہوں بتا رہا ہوں، میں کون ہوتا ہوں، میری حیثیت کیا ہے؟ ہم ناقل ہیں، نقل کا ثبوت کے ذمہ دار ہیں، اس کی صحت کے ذمہ دار ہم نہیں ہیں۔ ہماری جماعت میں حنفیوں میں ایک ہستی ہے جن کو ثانی ابو حنیفہ کہا جاتا ہے، اور وہ ہستی ہے کہ جنہوں نے حدیث کی کم مائگی کو حنفیوں میں سے دور کیا۔ ہمارے ہاں بڑے بڑے فقہاء ہیں، ٹاپ، امام صاحب کا زیادہ توجہ شاگردوں کی فقہ کی طرف رہی ہے، انہوں نے قوم کا فائدہ سوچا ہے، قوم کا فائدہ کیا ہے، اس کے اندر زیادہ وقت خرچ کیا۔ حنفیوں کے اندر ایک ہی محدث ہے، حضرت امام طحاوی، امام ابو جعفر طحاوی، ان کی کتاب ہے حدیث کی طحاوی شریف۔ آج کل ہم نے دورہ حدیث سے اس کو نکال دیا ہے، ہمارے پرانے اسلاف جو تھے وہ دورہ حدیث کے اندر طحاوی شریف بھی پڑھاتے تھے، ایسی بات نہیں ہے، ورنہ سب سے بڑے محدث امام اعظم حنیفہ ہیں، حضرت امام ابو یوسف ہے، حضرت امام محمد ہیں، حضرت عبداللہ بن مبارک ہیں، حضرت حسن بن زیاد ہے۔ ایسی بات نہیں کہ امام کے صاحب شاگرد صرف فقیہ تھے، محدث نہیں تھے، بلکہ ان حدیثوں کے اندر روایت کرنے والے وہ ہیں۔ بخاری کے اندر 22 حدیثیں سلاسی، بخاری کے اندر 22 حدیثیں سلاسی، یعنی بخاری کے درمیان سرکار کے درمیان کتنے واسطے؟ 3 واسطے۔ امام صاحب کی جو مرویات ہیں نا، 8 حدیثیں بہدان ہیں، ایک ہی راوی ہے، 8 حدیثیں جس میں ان کے حضور کے درمیان ایک راوی آپ نے صحابہ سے روایت کی۔ بیشتر آپ کی حدیثیں ثنائیہ ہیں، ایک حضور کے بعد صحابی ہے، ایک تابعی ہے، یعنی ایک حضور کے بعد صحابی ہے اور ایک تابعی ہے، اس کے بعد آپ ہیں۔ بہت کم حدیثیں جو ثلاثی ہیں کہ حضور کے بعد ایک صحابی ہے اور 2 تابعی ہیں، چوتھے امام صاحب ہیں، یہ بہت کم ہے۔ بخاری میں ٹوٹل 22 حدیثیں جو ثلاثی ہیں۔ اب ان 22 کے اندر 20 وہ ہیں جو حنفی راوی ہیں، ان 22 کے اندر 20 وہ ہیں جو حنفی ہیں،
حنفیوں کے بغیر ان کو بھی وہ گزارا نہیں ہے. تو بات کر رہا تھا امام طحاوی کی. امام ابو جعفر طحاوی فقہ کے بھی امام ہیں، عقیدے کے بھی امام ہیں، اور محدث بھی ہیں. امام محدث بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، اور عام متکلم بھی ہیں. حدیث کے اندر طحاوی شریف لکھی، عقیدے کے اندر عقیدہ طحاویہ لکھا ہے، اور امام محمد کی بیشتر کتابوں کی شرح لکھنے والے امام ابو جعفر طحاوی ہیں. کتاب المشکل الاثار آپ نے شروع لکھی ہیں ان کی. آپ فقیہ بھی ہیں، محدث بھی ہیں، اور متکلم بھی ہیں. آپ کی کتاب ہے، میرے پاس جو ہے وہ 15 جلدوں میں ہے، تو یہ کبھی جلدیں آگے پیچھے بھی ہوتی رہتی ہیں. آپ کی کتاب ہے شرح مشکل الاثار. وہ جو مشکل آثار ہیں نا، وہ قرآن کی آیات ہیں یا سرکار کی حدیث ہیں، جن کا معنی سمجھنا مشکل ہے، ان کی انہوں نے تشریح کی ہے. اور آیت تطہیر کی تشریح میں 12-14 صفحے لکھے. وہاں بالکل میں وہ الفاظ ادا نہیں کر سکتا جو انہوں نے کیے. جو جس شدت کے ساتھ انہوں نے الفاظ ادا کیے نا، وہ تو ازواج مطہرات کے لیے فرماتے ہیں وہ انہی معنوں میں اہل بیت ہیں جن معنوں میں حضرت سلمان فارسی ہیں، جن کا معنوں میں حضرت ابی اوفا ہیں جناب، وہ ہیں ان معنوں میں. بہرحال شرح مشکل الاثار کی شیعہ کی کتاب نہیں ہے، حنفی کی کتاب ہے، ٹاپ کا بندہ. شرح مشکل الاثار بڑی ڈیٹیل کے ساتھ لکھا ہے، اور پوری ڈیٹیل کے ساتھ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد صرف اور صرف یہ 5 تک مراد ہیں. فرمایا کہ جو معدون سواب جو ان کے سوا ہیں وہ اس کے اندر داخل نہیں ہیں. اب ایک اور سے میں اس کی تائید کرتا ہوں. ایک اور بات عرض کروں. عربی کے کچھ قواعد ہوتے ہیں، عربی کے اندر کچھ قواعد ہوتے ہیں، جیسے علم اصول کے کچھ قواعد ہیں، فقہی اصطلاحات کے کچھ قواعد ہیں، منطق کے کچھ قواعد ہیں، صرف کے کچھ قواعد ہیں، نحو کے کچھ قواعد ہیں، علم بیان علم معانی کے کچھ قواعد ہیں. قواعد نہ سنی ہوتے ہیں، نہ شیعہ ہوتے ہیں، نہ مسلمان ہوتے ہیں، نہ کافر ہوتے ہیں. قرآن کی تفسیر میں یہ ہو سکتا ہے کہ یہ مفسر کی اپنی رائے، حدیث میں یہ کہہ سکتے ہیں یہ ضعیف ہے، اس کا راوی ٹھیک نہیں. قواعد میں گفتگو نہیں کر سکتے، وہ اٹل ہوتے ہیں، حتمی ہوتے ہیں جناب. اور قواعد کا استنباط ہمارے علماء نے قرآن سے کیا ہے، قرآن سے کیا ہے، زمانہ جاہلیت کے شعراء سے کیا ہے. علم معانی کا ایک قاعدہ ہے، اور یہ ہر زبان کے اندر قاعدہ موجود ہے. وہ قاعدہ یہ ہے کہ مشارن الیہ اس میں اشارہ کے ساتھ خاص ہوتا ہے. آپ کسی کی طرف اشارہ کریں نا، اس اشارے سے وہی مراد ہوتا ہے، دوسرا مراد نہیں ہوتا. میں کہتا ہوں یہ مائک، یہ کیا ہے؟ یہ اشارہ ہے نا، مائک مشارن الیہ، اس سے مراد کیا دوسرا مائک ہو سکتا ہے؟ یہی ہو سکتا ہے نا. تو قاعدہ یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ دیٹ مین وہ آدمی، یا ذالک الرجل وہ رجل، اس رجل سے مراد کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جس کی طرف آپ اشارہ کرتے ہیں. یہ ہماری زبان میں، پنجابی میں، اردو میں، ہر زبان میں متعین ہے. سمجھ گئے؟ ایک اور قاعدہ علم معانی کا، جب اس میں اشارہ مبتدا ہو تو خبر مبتدا کے ساتھ خاص ہوتی ہے. جب اس میں اشارہ مبتدا ہو تو خبر جو ہے وہ مبتدا کے ساتھ حصر کا معنی پیدا ہوتا ہے. قصر، حصر کا معنی پیدا ہوتا ہے. کلام پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے
اور ایک اور بھی بات کر دوں، اس میں اشارہ کے لیے مشار الیہ کا موجود ہونا ضروری ہے۔ اس میں اشارہ کے وقت مشار الیہ کا موجود ہونا ضروری ہے۔ حضور فرماتے ہیں ہؤلاء اہل بیتی، ازواج مطہرات اپنے گھر میں تھی، وہ موجود نہیں تھی۔ مشار الیہ کا موجود ہونا ضروری ہے، جو اشارہ کرے اس کے لیے بھی، جس کو کرے اس کے لیے بھی۔ میں کہوں کہ وہ چیز جب مجھے نظر نہیں آئے تو وہ کیسے کہوں گا؟ جس کو بتا رہا ہوں وہ دیکھو، جب اس کو نظر نہیں آ رہی تو دیکھے گا کیا جی؟ دونوں کے لیے موجود۔ حضور فرماتے ہؤلاء اہل بیتی، حضور کے کہنے کے وقت مشار الیہ کا موجود ہونا ضروری ہے۔ ازواج مطہرات میں کوئی بھی اس کسا کے نیچے نہیں تھی۔ ایک اور بات، جب اس میں اشارہ مبتدا ہو تو جو خبر ہوتی ہے وہ مبتدا کے ساتھ خاص ہوتی ہے۔ یہ کہاں سے پتہ چلا؟ کلام پاک کو آپ پڑھیں، اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کے آغاز میں فرماتا ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ کتاب جو ہے یہ ہادی ہے، کس کے لیے؟ متقیوں کے لیے۔ جو اس سے ہدایت لے گا وہ متقی کے نیچے رہ ہی نہیں سکتا۔ ہاں، وہ گناہگار نہیں رہ سکتا، وہ تقوی کے اعلیٰ معیار پر ہوگا۔ سمجھ گئے؟ اب اس کے لیے خواص کیا ہیں، کوالٹی کیا ہے؟ پہلا وصف یہ ہے کہ یؤمنون، وہ بے دیکھے ایمان لائے۔ نمبر 2 نماز قائم کرے۔ نمبر 3 ہمارا دیا ہوا رزق ہماری راہ میں خرچ کرے۔ نمبر 4 قرآن اور باقی کتابوں پر بھی ایمان لائے۔ نمبر 5 قیامت پر وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، قیامت پر یقین رکھے۔ کتنی چیزوں کا ذکر کیا؟ 5 کا۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے اولئک علی ھدی من ربہم، یہ جن کے اندر 5 چیزیں پائی جائیں یہ یہی اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ کوئی ترجمہ اٹھا کر دیکھ لیں، کوئی ترجمہ اٹھا کر دیکھ لیں، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ وہ یہی کدھر سے آیا؟ کسی کا ترجمہ اٹھا لیں، یہ یہی کدھر سے آیا؟ آگے اللہ تعالیٰ فرمایا اولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ فلاح پانے والے۔ یہ یہی کدھر سے آ گیا جناب؟ یہ یہی اس لیے آیا، اولئک مبتدا ہے، علی ھدی من ربہم جار مجرور مل کر یہ اس کی خبر بنتی ہے۔ خبر مبتدا کے ساتھ خاص ہے تو فرمایا کہ یہ حصر کا معنی پیدا ہوتا ہے۔ اب حضور فرماتے ہیں ہؤلاء اہل بیتی، ہؤلاء اس میں اشارہ مبتدا ہے، اہل بیتی یہ اس کی خبر ہے، تو معنی یہ بنے گا یہی اہل بیت ہیں۔ یعنی یہ یہی سے مراد وہ جو کسا کے نیچے، یہ بات یاد رکھیں، وہ جو چادر کے نیچے یہی اہل بیت ہے۔ اب مولوی ترجمہ کرتا ہے، کہتے ہیں یہ بھی اہل بیت ہیں، وہ کاٹ کے کنی با مجھے یہ بتا یہ بھی اہل بیت ہیں، یہ آپ نے ترجمہ کہاں سے نکالا؟ وہ تو بنتا ہے ہؤلاء ایضا من اہل بیت۔ یہ بھی کہاں سے آپ نے نکالا؟ اور اگر ترجمہ کریں یہ میں اہل بیت ہیں، یہ بھی غلط ہے، قاعدے کے خلاف ہے۔ یا ترجمہ کرے گا یہی میرے اہل بیت ہیں، یہ قاعدے کی بات ہے، یہ نہیں کہ میں نے مرتب کیا، میں نے نکالا ہے۔ آپ کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں، ہر طالب علم درس اسلامی کا پڑھنے والا یہ جانتا ہے، جب اس میں اشارہ مبتدا ہو تو خبر مبتدا کے ساتھ خاص ہوتی ہے۔ اگر ترجمہ یہ کریں گے یہ بھی اہل بیت ہے، یہ ترجمہ غلط ہے۔
ترجمہ کریں یہ اہل بیت ہیں، یہ بھی ترجمہ غلط ہے، یہی ترجمہ کرنا پڑے گا کہ یہی اہل بیت ہیں، حسن کے ساتھ بیان کیا گیا جی۔ تو بتانا یہ ہے کہ سرکار خود اس کی حسن فرما رہے ہیں کہ یہ جو چادر کے نیچے ہے نا، یہ جو اوصاف بیان کیے گئے، ارہاب، رجس اور تطہیر، یہ وصف جس میں پایا جاتا ہے وہ صرف یہ ہیں جو چادر کے نیچے ہیں جناب۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آیا تطہیر سے یہ 5 تن مراد ہیں۔ اور بھی دیکھ لیں، حضرت علامہ پہلی تفسیر امام ابن جریر طبری کی 19 روایتیں درج کی ہیں، 17 روایتیں یہ بتاتی اسے مراد 5 تن پاک ہیں۔ ابن تیمیہ، نہ ابن تیمیہ نہیں، ابن کثیر، مطلب ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ابن تیمیہ کا شاگرد ہے جی اور داماد بھی ہے، یہ ہمارے کئی بزرگ فرماتے ہیں۔ میں نے عرض کیا ابن تیمیہ نے شادی نہیں کی تو کوئی یہ داماد کدھر سے آیا؟ یہ ہمارے جو بڑے بڑے علماء ہوئے ہیں نا، ابو الفتح ابو غدہ نے ایک کتاب لکھی العلماء العذاب، کبار علماء، ان کے اندر لکھا ہے، بہت سارے علماء کا نام لکھا ہے، امام ابن جریر طبری نے بھی شادی نہیں کی، ابن تیمیہ نے شادی نہیں کی، امام نووی نے شادی نہیں کی، عبد القاہر جرجانی نے شادی نہیں کی، وہ یعقوب سکاکی نے شادی نہیں کی، 50 نام لکھے ہیں کہ انہوں نے شادی نہیں کی۔ اور یہاں ایک اور بات بھی بتا دوں، وہ لکھتے ہیں کہ لولا الآراج والقوسج لظل القرآن بکرن، فرماتے ہیں کہ اگر ایک لنگڑا اور ایک بچہ، قوسج پتہ کس کو کہتے ہیں؟ جس میں صرف تھوڑی پر ہے داڑھی ہوتی ہے، پنڈی والے اچھے طریقے سے جانتے ہیں، جو پرانی عمر کے ہیں نا، آج انہوں نے راجہ بازار وغیرہ دیکھا ہے، ان کو پتا ہے کہ وہ کھودا کس کو، مطلب بچہ کس کو کہتے ہیں۔ تو یعقوب سکاکی کی سے بھی یہاں تھوڑی پر داڑھی تھی، اس کے ان کا نام قوسج ہے۔ اور علامہ جعفر اللہ زمخشری نام ان کا عمر ہے، وہ علم کے لیے جا رہے تھے، برف کا زمانہ تھا، برف میں چل چل کر ایک ٹانگ ان کی ضائع ہو گئی، ایک ٹانگ ضائع ہو گئی، اس لیے ان کو لنگڑا کہتے ہیں۔ اور پھر ساری زندگی انہوں نے حرم کعبہ کے پاس میں گزار دی، پھر ان کا نام مشہور ہو گیا جار اللہ، اللہ کا پڑوسی۔ وہ کہتے ہیں کہ لولا الآراج والقوسج لظل القرآن بکرن، اگر ایک لنگڑا ایک بچہ نہ ہوتے تو قرآن کوارا رہ جاتا، قرآن کوارا رہ جاتا۔ فرماتے ہیں کہ کما حقو قرآن کی فصاحت و بلاغت، علماء امت میں یہ 2 بندے جنہوں نے سمجھا ہے نا، وہ کوئی اور نہیں سمجھ سکا، اور یہ دونوں سند ہیں، دونوں سند ہیں۔ علماء کرام جہاں الفاظ کی بحث کرتے ہیں تو جار اللہ تفسیر کشاف کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور علامہ کی کتاب ہے المفصل جو صرف و نحو کے اندر سند کی حیثیت رکھتی ہے، اور علامہ یعقوب سکاکی کی کتاب ہے مفتاح العلوم، متعدد علوم بیان کیے، انہی میں سے ایک علم ہے جس کو علم بدیع، علم معانی، علم بیان کہتے ہیں، اور اسی کی تلخیص ہے، وہ ہمارے علم معانی میں پہلی کتاب پڑھائی جاتی تلخیص المفتاح کی، وہ پڑھائی جاتی ہے۔ تو یہ زبان کے ماہر لوگ تھے جی۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر سمجھنا چاہتے ہیں تو پھر اصول قواعد ان سے صرف نظر نہیں کیا جا سکتا، پھر اس کے مطابق تو ترجمہ صحیح اصول کے تحت یہی بنتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں یہی میرے اہل بیت ہے، یہ ترجمہ نہیں ہوتا کہ یہ بھی اہل بیت ہیں یا یہ اہل بیت ہیں، پھر یہ قاعدے کو درخور اتنا نہیں سمجھا جا سکتا، جبکہ کلام پاک میں اس کی مثالیں، اس کی تمثیلیں موجود ہیں۔ سمجھ گئے جناب؟
ایک اور بات عرض کرتے ہیں آپ سے، اور قرآن ہی ان 5 کی تشریح کرتا ہے۔ یہ آیت مبارکہ کب نازل ہوئی؟ 5 ہجری میں۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ کب نازل ہوئی؟ 5 ہجری میں۔ حضور کی 4 صاحبزادی ہیں، ایک بیٹی حضرت رقیہ سلام اللہ علیہا، ان کا 2 ہجری میں انتقال ہو گیا تھا۔ 5 ہجری میں 3 بیٹیاں تینوں مدینے میں تھیں، خاتون جنت بھی تھی، سیدہ زینب بھی تھی اور سیدہ کلثوم بھی تھی۔ یہ تینوں مدینے میں تھے۔ چادر کے نیچے ایک کو بلایا، باقی 2 کو کیوں چھوڑا؟ داماد بھی، 3 داماد بھی مدینے میں موجود تھے۔ حضرت عثمان غنی بھی تھے، ابو العاص بھی تھے۔ ایک داماد کو بلایا، 2 کو کیوں نہیں بلایا؟ حضور کچھ بتانا چاہتے تھے، کچھ امتیاز۔ حضور کی بیٹیاں ہونی میں چاروں سرکار کے جسم کا حصہ ہے، چاروں حضور کی بیٹیاں ہیں، چاروں حضور کے خون ہیں، لیکن ہر باپ کے سارے بیٹے یکساں نہیں ہوتے۔ ابراہیم علیہ السلام کے 6 بیٹے تھے، نبی صرف 2 ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، اکثریت کی رائے میں بیٹا نبی ایک ہے، کیا باقی ان کے بیٹے نہیں ہیں؟ اگر یوسف علیہ السلام کو آپ باقی بھائیوں کو نبی نہ مانے تو کیا ان کے یعقوب کے بیٹا ہونے سے انکار کریں گے؟ سلیمان علیہ السلام کے 18 بیٹے تھے، حضرت داؤد علیہ السلام کے، نبی صرف ایک بیٹا ہے، تو باقی 17 کا انکار کریں گے؟ اور جو انکار کرتے ہیں میں ان سے پوچھتا ہوں، امام زین العابدین کے 8 بیٹے تھے، امام صرف امام باقر کے ہوئے ہیں؟ جو جواب آپ کا وہ ہمارا۔ حضرت امام جعفر علیہ السلام کے کئی بیٹے تھے، امام صرف امام موسیٰ کاظم کے ہوئے ہیں؟ جو بات آپ کا، جو جواب آپ کا وہ ہمارا۔ یہ بتانا پڑیں گے، گھر میں پیدا ہونا اور بات ہے، سب کا یکساں ہونا یہ اور بات ہے۔ بیٹیاں سب سرکار کی ہیں، لیکن فاطمہ فاطمہ ہے۔ حضور نے فرمایا، حضور ارشاد فرماتے ہیں، فرماتے فاطمہ تو بدا تو منی، فاطمہ میرا حصہ ہے، میرے جسم کا ٹکڑا ہے۔ اور ایک اور بھی غلط فہمی کا ازالہ کر دوں، ہمارے یہاں اکثر بیشتر علماء ٹھیک ہے وہ بھی بات ترجمہ کرتے ہیں کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ یہ اس کا معنی نہیں۔ جگر کا ٹکڑا ہونا استعارہ ہے محبت سے، وہ استعارہ ہے محبت سے۔ کوئی آپ کا دوست ہے تو آپ کہتے ہیں یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ جگر کا ٹکڑا استعارہ تن بھی کہہ سکتے ہیں، یا مانا ہے کہ میرے جسم کا حصہ ہے۔ بیٹیاں تو ساری سرکار کی ہیں، لیکن حضرت فاطمہ کے بارے میں فرمایا کہ فاطمہ کیا بدا تو منی، وہ میرے حصہ جسم کا ٹکڑا ہے۔ اور ایک اور بات بتاؤں، ہم تمام صحابہ کی عزت کرتے ہیں، تمام ازواج مطہرات کو اپنی مائیں سمجھتے ہیں، سرکار کی عزت آبرو سمجھتے ہیں۔ جو ازواج مطہرات پر نکتہ چینی کرتا ہے وہ حضور کی عزت پر ہاتھ ڈالتا ہے۔ بات یہ ہے کہ حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا، آپ کی پیدائش میں اختلاف ہے۔ بعض اہل سنت کتابوں میں کہ حضور کے اعلان نبوت سے 5 برس پہلے پیدا ہوئی، ایک یہ ہے کہ 1 برس بعد میں پیدا ہوئی۔ اہل تشیع کے معاملہ یہ ہے کہ آپ اعلان نبوت سے 5 برس کے بعد پیدا ہوئی۔ اور حدیث کی تائید یہ ہوتی ہے کہ حضور کے اعلان نبوت کے بعد پیدا ہوئی۔ علامہ
عبد الرؤف مناوی رحمۃ اللہ علیہ نے مستقل حضرت سیدہ خاتون جنت کے فضائل میں کتاب لکھی، اس میں وہ ایک سیب کا ذکر کرتے ہیں کہ جنت سے حضور کی بارگاہ میں سیب پیش کیا گیا، حضور نے اس کو تناول فرمایا، اور اس کے بعد وہ امانت حضرت سیدہ کی جو حضور کی پشت انور میں تھی، وہ میری اور آپ کی ماں حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ اس کی امین بنی، وہ منتقل ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتی تو حضور ان کی پیشانی چومتے بھی اور سونگھتے بھی۔ صحابہ نے پوچھا چومنے کا مسئلہ تو سمجھ آیا، یہ سونگھنے کا مطلب کیا؟ فرماتے ہیں میری بیٹی سے جنت کی خوشبو آتی ہے، اور حضور فرماتے ہیں کہ میری بیٹی جنت کی، یعنی حوریں تو آپ کی کنیز ہے نا، فرماتے ہیں کہ اوصاف کے اعتبار کے حساب سے یہ حور جنت ہے، اس کے اندر کوالٹی وہ ہے جو جنت میں حوروں کے اندر ہوگی، اسی لیے آپ کا نام فاطمہ بھی ہے اور بطول بھی ہے۔ بہرحال حضور ارشاد فرماتے ہیں کلو بنی امین ینتمون الی عصباتہم، ہر عورت کی اولاد اس کے سسرال کی طرف منسوب ہوتی ہے، ما عدا ولد فاطمہ، ما سوائے میری فاطمہ کی اولاد کے، انا ابوہم و عصباتہم، ان کا باپ بھی میں ہوں اسبا بھی میں ہوں۔ پتہ ہے اسبا کس رشتے کہتے ہیں؟ جس رشتے میں عورت کا واسطہ ہو ذوی الارحام کہتے ہیں، عورت کا واسطہ نہ ہو تو اسبا ہوتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ حضور کی بیٹی کی بھی اولاد ہے، تو حضور فرماتے ہیں انا اسباتہم، فرماتے وہ تمہارے اصول اپنے ہیں، اصل بات وہ ہے جس کا میں فیصلہ کروں۔ فرمایا کہ میں ان کا باپ بھی ہوں، ان کا اسبا بھی ہوں جی۔ اب کسی اور بیٹی کے بارے میں حضور نے تو نہیں فرمایا، فرمایا کہ فاطمہ کی اولاد میری اولاد ہے، اور بہت ساری باتیں، اور اسی کی تشریح ہوتی ہے کلام پاک کرتا ہے۔ جب نجران کے عیسائی سرکار کے پاس گئے، میں بتانا چاہتا ہوں کہ اذہاب رجس اور تطہیر کا اثر کیسے نمایاں ہوتا ہے، اس کا ظہور کیسے ہوتا ہے۔ یہ آیت مبالہ 9 ہجری میں نازل ہوئی، 9 ہجری میں۔ آپ کی بیٹی حضرت رقیہ 2 ہجری میں فوت ہوگی، سیدہ زینب 7 میں یا 8 ہجری میں فوت ہوگی، حضرت کلثوم ابتدائے 9 ہجری میں فوت ہوگی۔ جب آیت مبالہ تھی تو بیٹی صرف ایک تھی، باقی بیٹیوں کا انتقال ہو گیا۔ میں ان کا جواب دینا چاہتا ہوں جو کہتے ہیں کہ ایک بیٹی کو لے کر گئے باقی کیوں نہیں لے کر گئے، باقی تھی۔ اب حضور گئے تھے، اب صرف بیٹی کو لے کر نہیں گئے، داماد کو لے کر گئے۔ مدینہ میں داماد تو اور بھی تھے، ان کو کیوں نہیں لے کر گئے؟ حضرت عثمان غنی تو دورے داماد ہیں، ان کو کیوں نہیں لے کر گئے؟ اب یہ اللہ فرماتا ہے، یہ حضور کا منشا نہیں ہے، یہ جو حضور نے کام کیا یہ اللہ کے آرڈر سے کیا ہے، اللہ کے حکم سے کیا ہے۔ اور کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ جو فیصلے کمروں میں حل نہیں ہوتے نا، وہ میدان میں ہوتے ہیں۔ امام عالی مقام کو کربلا میں کیوں جانا پڑا؟ ہر فیصلے گھر کی 4 دیواری میں نہیں ہوتے، کچھ فیصلے میدانوں میں کرنے پڑتے۔ ہاں جی، تو اب یہ کر رہا تھا، رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کا فیصلہ کمرے میں نہیں ہو سکتا، لاکھ بحث کر لیں۔ یہ نہیں مانتے، یہ معاند ہیں، اناد میں ڈٹے ہوئے نہیں مانتے، ضدی ہیں۔ ہم آپ کو ایک طریقہ بتاتے ہیں، ان کو ان کے باپ کو بھی ماننا پڑے گا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ فرماتا پھر کیا کریں؟ فَقُلْ،
یہ اللہ کا آرڈر ہے، حضور نے اپنی مرضی سے نہیں کیا۔ فرمایا فَقُلْ تَعَالُوا، آپ ان سے کہہ دیجئے آؤ تم بھی آ جاؤ ہم بھی آ جاتے ہیں، نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں تم بھی اپنی عورتوں کو لاؤ، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، ہم اپنے بنفس نفیس نکل کر آتے ہیں تم بھی آ جاؤ۔ پھر کیا کریں گے؟ ثُمَّ نَبْتَهِلْ، پھر گڑ گڑا کر تضرع و زاری کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، پھر تم بھی لعنت بھیجو ہم بھی بھیجیں، کس پر؟ جھوٹوں پر لعنت بھیجتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے، حدیث کی بات نہیں، قرآن یہ کہتا ہے اپنے بیٹوں کو لاؤ۔ حضور کہہ سکتے مولا میرا تو ہے ہی کوئی نہیں، میرا تو ہے ہی کوئی نہیں۔ وہ گولڈشی میں ایک پروگرام تھا، ایک بات ادھوری میں نے عرض کی تھی، وہ آیا ختم نبوت نہیں، وہ کیسے ما کان محمد من رجالکم، رجالکم، وہاں بھی رجال مضاف ہے، کم مضاف ہے جی، وہ اضافت تخصیص کے لیے ہے۔ یہ نہ سمجھنا حضور کا بیٹا کوئی نہیں۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ یہ حضور تمہارے تم میں سے مردوں کے باپ نہیں، یہ نہیں فرمایا کہ یہ من رجال ہی، تخصیص ہے، رجال کم ہے، رجال ہی نہیں ہے۔ فرمایا تم میں سے تمہارے باپ نہیں ہیں، وہ اپنے بیٹوں کے تو باپ ہیں۔ ہاں جی، ہاں اپنے بیٹوں کے تو باپ ہیں۔ تو رب تعالیٰ فرماتا ہے میرے محبوب آپ بیٹوں کو لے جائے، تو حضور کہہ سکتے ہیں میرا بیٹا تھا ہی کوئی نہیں۔ خدا بھی جانتا تھا ان کے بیٹے ہیں اور حضور بھی جانتے تھے، پوچھا نہیں۔ حسنین کریمین کو لیا، سجدہ کائنات کو لیا، جب آپ کا یہ موقع آیا تو 9 بیویاں آپ کے حرم میں تھیں۔ یا اللہ تعالیٰ نے جو بلانے کے لیے کہا ہے وہ بنات کو تو نہیں کہا، نساء کا ہے۔ نساء کا اطلاق بیٹی پر بھی ہوتا ہے، بیوی پر بھی ہوتا ہے۔ 9 بیویاں حرم میں موجود ہیں، کسی بیوی کو لے کر نہیں گئے، صرف بیٹی کو لے کر گئے۔ داماد اور بھی مدینہ میں موجود ہے، صرف علی کو لے کر گئے۔ بات جو بتانی وہ آگے ہے، علی کو لے کر گئے۔ میدان میں نکلے، آگے حضور ہیں، حضور کے دائیں ہاتھ میں امام حسن کا ہاتھ ہے، کاندھے پر امام حسین ہیں، پیچھے خاتون جنت ہیں، مولا کائنات ان کے پیچھے قدم پر قدم رکھ کر آ رہے ہیں۔ یہ کائنات کی عزت آبرو کا معاملہ ہے، فاطمہ کے نشان راہ بھی نہ بچے کہ کوئی اس پر پاؤں رکھے۔ مولوی سوچ لے، جس کی طرف خدا کی نسبت کرتا ہے وہ خدا اور اللہ کا نبی یہ بھی نہیں چاہتا کہ خاتون جنت جس راہ پر چلے ان کے پاؤں کے نقش پر کسی کا پاؤں آئے۔ جب یہ پہنچے، وہ عیسائی، وہ ان پڑھ نہیں تھے، ٹوٹل جو ان کا قافلہ تھا وہ تقریباً 60 افراد پر مشتمل تھا، عورتیں بھی تھیں، بچے بھی تھے، جوان بھی تھے، اور بڑے بڑے علماء پر، اور ان کا سربراہ تھا اسقف اعظم عبد المسیح۔ جب انہوں نے یہ دیکھا، مناظرے میں تو نہیں مانے نا، دلائل آئے نہیں مانے، اب جب ان صورتوں کو دیکھا تو عبد المسیح اپنے آدم کہتا ہے ان سے مبالغہ نہ کرو، میں نے وہ صورتیں دیکھی ہیں، اگر یہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دیں تو یہ پہاڑ اپنی جگہ سے منتقل ہو جائے گا، اگر یہ ہاتھ اٹھا کر دعا کریں گے قیامت تک ایک عیسائی باقی نہیں رہے گا۔ کہتے ہیں سچ وہ ہے جو سر پر چڑھ کر بولے،
ارے تمہارے اندر تو عیسائیوں کی نظر بھی نہیں ہے، وہ تم سے زیادہ دیدہ اور بینا تھے، وہ پنجتن پاک کی شان کو سمجھ گئے، مانے نہ مانے سمجھتے تھے، ماننا اور چیز ہے، جاننا اور چیز ہے۔ جانتے تو یہودی بھی تھے، یعرفون کما یعرفون ابناءہم، جانتے تھے لیکن مانتے۔ یہ جو تیرے علم میں بات نہیں آئی نا، وہ عیسائی بھی جان گئے تھے۔ کہا کہ ہم مبالغہ نہیں کرتے، ہم آپ کو جزیہ دینا قبول کر لیتے ہیں، طے کریں کتنا لیں گے، جو کچھ معاملہ طے ہوا۔ مجھے جو عرض کرنا ہے وہ بات اور ہے۔ حضور نے فرمایا کہ ہم نصیحت کی، اللہ حکم دیتا ہے نا، آپ نے کیسے دعا کرنی، تو حضور نے فرمایا فَنَجْعَلْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ، پھر ہم گڑ گڑا کر دعا کرتے ہیں۔ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، اور کاذبین پر ہم، جھوٹے پر ہم لعنت بھیجتے ہیں۔ اللہ نے فلسفہ بتایا، جھوٹے پر لعنت وہ بھیج سکتا ہے نہ کبھی جھوٹ بولا ہو، نہ زندگی میں کبھی امکان ہو۔ نہ کبھی۔ جھوٹے پر لعنت وہ بھیج سکتا ہے جسے نہ کبھی جھوٹ بولا ہو، نہ زندگی کے آخری مرحلے تک امکان ہو۔ عصمت کی چڑیا کا نام ہے۔ یہ حفظ کے درجے میں مولوی پھنستا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، محفوظ اور معصوم میں فرق کیا ہے جی؟ یہ کہتے ہیں ہم صحابہ کو، ایک منٹ، ہم صحابہ کو محفوظ مانتے ہیں۔ محفوظ اس میں مفعول کا صیغہ ہے، اس کا فاعل کیا ہے؟ فاعل اللہ ہے۔ تو سرکار نے یہ جو کتاب الحدود اور تعزیرات حدیث میں موجود ہے، حدیں جاری کی، کہیں چوری کی حد، کہیں زنا کی حد، کہیں شراب کی حد، محفوظ کا فاعل کون ہے؟ جس نے چوری سے حفاظت نہ کی، زنا سے حفاظت نہ کی، شراب سے حفاظت نہ کی، وہ اجتہادی غلطی سے حفاظت کرتا تھا، غلطی نہیں کرتا۔ مولوی عقل کا کام لے۔ وہ اللہ کو محافظ سمجھائی یا مذاق کر رہے ہو؟ محفوظ میں معصوم میں کوئی فرق نہیں ہے، قرآن شاہد ہے۔ اللہ تعالیٰ حضور سے فرماتا ہے وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، ساری تفسیریں اٹھا کر دیکھ لیں، تفسیر جلالین جو بھی اٹھائے، اے يَحْفِظُكَ مِنَ النَّاسِ، حفظ کے اور عاصم کے ایک ہی معنی ہے۔ یہ ہمارے جو قلعہ نہیں ہوتا، قلعے کو کیا کہتے ہیں؟ آسمہ۔ قلعے کو کیا کہتے ہیں؟ آسمہ۔ وہ قلعے کے اندر والوں کو باہر سے، تو عاصم بمانا حافظ۔ یہ معصوم میں اور محفوظ میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ہم نہ محفوظ کے منکر ہیں نہ معصوم کے منکر ہیں۔ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں، یہ جو حفظ کا دامن تھام کر اللہ پر الزام لگاتے ہو، اللہ محافظ تھا اور حفاظت نہیں کر سکا۔ اور آپ بات بتاؤں، اپنے شیخ الاسلام حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ،
آپ نے ایک چھوٹا سا رسالہ لکھا مذہب شیعہ، شیعوں کے رد میں. آج کل وہ انٹرنیٹ پر بھی کچھ چل رہا ہے، میں اس لیے عرض کرتا ہوں شیعوں کے رد میں. آپ نے اس پورے رسالے میں ائمہ اہل بیت کا 45 بار ذکر کیا. پورے رسالے میں کتنی بار؟ 45 بار. 42 دفعہ آپ نے کہا ائمہ معصومین، 3 دفعہ کہا ہے ائمہ طاہرین. لگاؤ نا فتویٰ. اور میرے پاس اور بڑا ذخیرہ موجود ہے بڑے بڑے لوگوں نے. آپ دیکھیں کہ حضرت چھور شریف والے سرکار ایک عظیم شخصیت جنہوں نے 30 پارے دوسری پڑھے لکھے، دعا کا طریقہ لکھا ہے، اس کے اندر دعا موجود ہے 14 معصومین. لگاؤ فتوے. بات صرف اتنی ہے، انبیاء کرام کی عصمت ضروریات دین کا حصہ ہے. انبیاء کرام کا معصوم ہونا ضروریات دین کا حصہ ہے. کسی اور کا معصوم ہونا ضروریات دین کا حصہ نہیں ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی معصوم نہیں ہو سکتا. معصوم بھی ہو سکتا ہے، محفوظ بھی ہو سکتا ہے. ہم اس کو نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے. ہم اس کی تعیین نہیں کر سکتے، تعین نہیں کر سکتے، اللہ جانتا ہے. نبیوں کا معصوم ہونا یہ ضروریات دین کا حصہ ہے، لازمی ہے. نبی کسی اور کو معصوم مت سمجھنا، یہ ہماری ضروریات دین کا حصہ نہیں. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، اس آیت کی تشریح ہو رہی ہے، اذہاب رجس کی تشریح ہو رہی ہے، طہارت کی تشریح ہو رہی ہے کہ فرمایا کہ ہم ولعنت، فرمایا ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. فرماتے ہیں کہ ہم جھوٹوں پر لعنت بھیجیں. لعنت وہ بھیج سکتا ہے جس نے نہ کبھی جھوٹ بولا ہو، نہ آئندہ انکار ہو. اور عصمت کس چیز کا نام؟ حضرت سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہ، جن کی وہ ذات ہے جن کی طہارت کی گواہی اللہ دے رہا ہے، جن کی عصمت کی گواہی اللہ دے رہا ہے، جن کو ہر عیب ہر نقص سے دور رکھنے کی گواہی اللہ تعالیٰ دے رہا ہے. یہ تھا بیان اس آیت کے بارے میں. جو کچھ میں نے عرض کیا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور جو کچھ میں نے بیان کیا اس کا میں ذمہ دار ہوں. ایسی کوئی بات نہیں. اگر کسی بندے کو حوالہ درکار ہو، پوچھنا ہو تو میں زندہ ہوں، ایسی کوئی بات نہیں بتا سکتے. میری کوئی حیثیت نہیں، ہم ناقل ہیں. جو بزرگوں نے کہا، جو صحابہ نے کہا، وہ ہم نے آپ کو بتا دیا. ہماری اس میں کوئی رائے نہیں ہے. تو یہ وہ پاکیزہ ہے. اور پھر پاتا ہے خاتون جنت کا مقام کیا. اعلیٰ حضرت کا ایک شعر سنا دیتا ہوں، اعلیٰ حضرت کا ایک شعر سنا دیتا ہوں. آپ فرماتے ہیں مجھ کو کیا منہ، کیسے ہے؟ ہاں، مجھ کو کیا منہ عرض کا لیکن ملائک یوں کہے. مجھ کو کیا منہ عرض کا لیکن ملائک یوں کہے. در پہ شاہزادی در پہ حاضر ہے یہ منگتا نور کا. شاہزادی در پہ حاضر ہے یہ منگتا نور کا. فرماتے ہیں کہ میری کیا حیثیت ہے کہ میں ان کی بارگاہ میں عرض کروں. فاطمہ کی دربار وہ ہے جہاں فرشتے بھی سائل ہیں، جہاں فرشتے بھی دریوزہ گری کرتے ہیں، جہاں فرشتے بھی اپنی حاجات لے کر آتے ہیں. اللہ اپنے حبیب الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں حضور کی تمام نسبتوں کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اہل بیت کا اپنا مقام ہے، اس مقام پر ہمیں ان سے عقیدت ہو. ہر ہستی کا ایک اپنا مقام ہے، اس مقام کے مطابق ہمیں کرنا چاہیے. کیونکہ یہ ماہ رواں سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہے. ان کی ایک حدیث، ایک قول ذکر کر دیتا ہوں. بخاری شریف کے اندر ایک کو واقعہ ہوا.
سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ارقبوا محمدن فی آل بیتہ، آپ فرماتے ہیں کہ جب حضور کے خاندان کسی کے ساتھ کوئی سلوک کرنا چاہو تو یہ نہ سمجھو اس سے سلوک کر رہے ہو، فرمایا کہ یہ حضور سے کر رہے ہو، جو برائی ان سے کر رہے ہو ان سے نہیں، سرکار سے کر رہے ہو، جو اچھائی ان سے کر رہے ہو یہ نہ سمجھو ان سے بلکہ یہ سرکار سے کر رہے ہو۔ اور آپ ہی فرماتے ہیں میرے دروازے پر میرا باپ آئے، حضور کے خاندان کا کوئی فرد آئے، خدا کی قسم میں پہلے حضور کے خاندان کا جو اس کی بات مانوں گا پھر اپنے باپ کی بات مانوں گا۔ ابو بکر صدیق وہ ہے جو اہل بیت حضور کے خاندان کے ہر فرد کو اپنے باپ سے بھی آگے سمجھتے ہیں۔ صدیقی وہ ہے جو اب آپ کا پیروکار وہ ہے جو اپنے باپ اپنے خاندان سے بھی سرکار کے خاندان کو آگے رکھے، نکتہ چینی نہ کرے، ان کی طرف خطاؤں کا الزام نہ کریں۔ اللہ اپنے حبیب کے صدقے مجھے اور آپ کو قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ آپ تو جاتے ہیں محفل سے امیر، پھر ملیں گے اگر خدا لائے۔